حدیث کو جانتا ہے، اس کلام سے واقف ہے، یہ کیا عقل مندی ہے کہ اس کی بات سنے بغیر فیصلہ دے دے؟ تو نے فیصلہ دے دیا ہے، کانوں میں روئی ٹھونس لی ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی بات سن کر آباء و اجداد کا دین چھوڑ نہ دے۔ دل نے سمجھایا، اس کے ہاتھوں نے حرکت کی، روئی باہر نکلی، اللہ کے نبی کے قریب گیا، قرآن کی چند آیات اس کے کانوں نے سنی، دل میں جا پہنچی، کہنے لگا نہیں، شاعر نہیں ہے یہ، میں بھی شاعر ہوں، یہ کلام کسی انسان کے بس کا نہیں۔ اللہ کے نبی نے عبادت ختم کی اور طفیل پیچھے پیچھے۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتلایا گیا، لیکن جو میں نے سنا وہ بات نہیں تھی جو مجھ کو بتلائی گئی، مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھ کو مسلمان کر لیجیے۔ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ؟ اس گروہ میں جس کو اس بات کا جب یقین پیدا ہو جاتا ہے، جب تک یقین پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک کانوں میں روئی تھی، اور جب یہ یقین پیدا ہو گیا کہ سنوں تو صحیح کہہ کیا رہا ہے، جب باتوں کی سمجھ آئی اور کانوں سے ٹکرائی اور دل میں اتری، زبان پر آ گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہماری دعوت اور ان کی دعوت میں یہی فرق ہے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی، محمد الرسول اللہ کے فرمان کی، اللہ کی توحید کی اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی۔ کوئی مسلمان ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ مجھے شک ہے اللہ کے قرآن پر۔ ہے شک کسی کو؟ کیا آپ میں سے کسی کو شک ہے نبی کے فرمان پر؟ کیا اللہ کی توحید میں شک ہے آپ کو؟ نبی کی رسالت میں شک ہے؟ اگر نہیں تو یہی تو ہماری دعوت ہے۔ ہم لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع اس کی کرو جو آسمان سے اتر رہا ہے، تمہارے رب کی طرف سے اتر رہا ہے، جبریل وحی لے کر آ رہا ہے۔ یہ قرآن 23 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں اس قرآن کو اتار دیا گیا، پھر 23 سال میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نبی کے دل پر اترا۔ اور اس حدیث کے بارے میں یہ آپ نے سن ہی لیا، قرآن کی یہ آیت وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی جب بھی بولتا ہے، شریعت کی بات کرتا ہے، آسمان سے جبریل اترتا ہے، وحی لے کر آتا ہے، وحی کے ذریعے نبی کو اطلاع دی جاتی ہے، تب نبی خبر کرتا ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہماری دعوت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے بر صغیر میں 2 گروہ ہیں، بڑے گروہ، تیسرے کی میں بات نہیں کرتا، اس لیے کہ تیسرے گروہ میں سے یہاں کوئی بھی نہیں۔ 2 گروہ ہیں جو زیادہ پائے جاتے ہیں، یا علماء دیوبند کا ہے یا علماء بریلی کا ہے۔ اچھا علماء دیوبند کی اور علماء بریلی کی کیا دعوت ہے؟ کیا قرآن کی دعوت ہے؟ کیا نبی کی حدیث کی دعوت ہے؟ اگر قرآن و حدیث کی دعوت ہے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا؟ بدقسمتی یہی ہے کہ ان کی دعوت قرآن و حدیث کی دعوت نہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہماری نہیں، افتراء نہیں، بہتان نہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے پریس سے چھپوانے والے خلیل احمد سہارنپوری اور اس پر دستخط کرنے والے حکیم الامت اشرف علی تھانوی سمیت علماء دیوبند ایک کتاب مرتب کرتے ہیں، نام لکھتے ہیں اس کا المہند علی المفند، یعنی عقائد علماء دیوبند۔ اس کے مقدمے میں سوالوں کے جواب سے پہلے تمہید میں، مقدمے میں ذکر کرتے ہیں اپنے عقیدے کا کہ ہم ہیں کون۔ کہتے ہیں جو علماء حرم نے سوال بھیجے تھے
علماء دیوبند دارالعلوم دیوبند کی طرف ان سوالوں کے جواب سے پہلے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہیں کون، جیسے ہم نے اظہار کیا کہ ہم ہیں کون، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہم ہیں کون۔ کہتے ہیں ہم عقیدے میں ابو الحسن اشعری یا ابو منصور ماتریدی کی تقلید کرنے والے، اور مسائل میں نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ہیں ان کی تقلید کرنے والے ہیں۔ دو شخصیتوں کو مانتے ہیں، ایک عقیدے میں اصول میں، ایک مسائل میں یعنی فروع میں۔ عقیدے میں ابو الحسن اشعری یا ابو منصور ماتریدی، اور مسائل میں نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دو شخصیتوں کا تعارف کرواتے ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم بھی دو شخصیتوں کا تعارف کرواتے ہیں، پہلی شخصیت اللہ کی، دوسری شخصیت محمد الرسول اللہ کی۔ ہم عقیدہ بھی انہی دو شخصیتوں سے لیتے ہیں اور مسائل بھی انہی دو شخصیتوں کے مانتے ہیں، اور وہ تعارف کرواتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ لیتے ہیں ابو الحسن اشعری کا یا ابو منصور ماتریدی کا، اور مسائل لیتے ہیں امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کے۔ اب بتلائیے کہاں ہے قرآن، کہاں ہے حدیث؟ انہوں نے اپنا آپ خود پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ ہم تو یہ ہیں، اگر ہمیں ماننا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں ابو الحسن اشعری یا ابو منصور ماتریدی ہے اور دوسرے ہاتھ میں نعمان ابن ثابت ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا ان لوگوں کا عقیدہ ہے چاروں برحق، چار مذاہب ہیں، چاروں برحق۔ کون سے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ چار مذہب ہیں، اسی لیے حرم میں سعود خاندان سے پہلے چار مصلے بچھے ہوئے تھے، حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا۔ جو حنفی طریقے سے پڑھنا چاہیں ان کا یہ مصلی ہے، شافعی طریقے والوں کا یہ ہے، مالکیوں والوں کا یہ ہے، حنبلیوں والوں کا یہ ہے۔ محمدی مصلی کہاں گیا؟ چار ہیں، چاروں برحق ہیں، پانچواں کہاں گیا جو اصل ہے، جو قرآن اور حدیث کو ماننے والا اور اس کی دعوت دینے والا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو تو کھرچ کر پھینک دیا انہوں نے، کہا چار برحق ہیں بس۔ اچھا چلیے مانتے ہیں آپ کی چار برحق ہیں۔ امام ابو حنیفہ برحق ہیں؟ ہاں، وہ تو امام اعظم ہیں، ان سے بڑا تو کوئی امام بھی نہیں۔ اچھا، جو امام اعظم ہیں ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہا عقیدہ تو ان کا غلط تھا۔ کیسے؟ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہوتا تو ماتریدی اور اشعری بننے کا کیا تک تھا؟ سوچئے، جب امام ابو حنیفہ پہلے ہیں، امام اعظم ہیں، سب سے اونچے ہیں، امام شافعی بھی نیچے، امام احمد بھی نیچے، امام مالک بھی نیچے، چاروں میں سب سے اونچے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہوتا تو کہتے ہم مسائل میں بھی امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، عقائد میں بھی امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ امام اعظم ہیں، یہ نبی کی امت کے چراغ ہیں، یہ اس حدیث کا مصداق ہیں کہ اہل فارس اگر سریا پر بھی دین ہوتا تو یہ فارس والے دین وہاں سے بھی لے آتے۔ اتنے بڑے امام جب آپ ان کے عقیدے کو چھوڑ کر بعد کے آنے والے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، ابو الحسن کی یا ابو منصور کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کے عقیدے کو غلط قرار دے کر مسائل ان کے مانے اور عقیدہ ان کا مانا۔ کہاں گئی قرآن کی یہ آیت جس میں اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم؟
اس بات پر اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ آسمان سے اتری ہوئی وحی میں کوئی شک نہیں، اور اس میں شک ہی شک ہے جو آسمان سے نہیں اتری۔ کون کہتا ہے؟ خود کہتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا مذہب مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے، صحیح ہے، لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے۔ لیکن ہمارے دشمن کا یعنی شافعیوں کا مذہب غلط ہے، لیکن احتمال ہے کہ شاید صحیح ہو۔ اپنے مذہب کے بارے میں کیا کہا؟ ہمارا مذہب صحیح ہے لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے۔ جب شک پڑ گیا، مثلا دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے آیا، آپ کو بتلایا گیا، جس گھر میں آپ گئے جس نے آپ کو دودھ کا پیالہ پکڑایا کہتا ہے میرا بیٹا قریب ہی کھڑا ہوا پیشاب کر رہا تھا، دور تو میں نے رکھا ہوا تھا اس پیالے کو، لیکن ہو سکتا ہے ایک آدھ چھینٹ پیشاب کی اس میں گر گئی ہو۔ پئیں گے اس دودھ کو؟ کہ جس دودھ کے اندر احتمال ہے کہ پیشاب کی ایک چھینٹ گر گئی، آپ کہیں گے چاہے جتنا مرضی لذیذ ہے اس دودھ کو ایک طرف رکھ دیجئے، مجھے سادہ پانی پلا دیجئے، وہ پانی پینا گوارا ہے لیکن آپ کا دودھ پینا گوارا نہیں۔ کیوں؟ شک ہے مجھے کہ اس میں ایک چھینٹ گر گئی ہو۔ اور جب پورے مذہب کے بارے میں یہ پتہ لگ جائے کہ شک ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، پھر اس مذہب پر عمل کرو گے؟ ہم سے پوچھو ہمارے مذہب کے بارے میں، ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل سے 100% نہیں 200% ہمارا مذہب صحیح ہے، غلطی کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے، جبریل لے کر آیا ہے، محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے، اور آپ کے صحابہ نے اس کو لکھ دیا ہے اور گارنٹی دے دی ہے، قرآن کی بھی حدیث کی بھی، لکھ میری زبان سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی، سچ نکلے گی۔ لہٰذا ہمارے مسلک اور مذہب کے مقابلے میں، کتاب و سنت کے مقابلے میں جو اصل دین ہے، نہ دیوبندیت آ سکتی ہے نہ بریلویت آ سکتی ہے۔ دیوبندیت نام ہے علماء دیوبند کے عقائد کا۔ دیکھیں یہ وفا کرنے والے لوگ نہیں، ہم ہمیشہ سے وفا کرتے ہیں۔ ہماری ابتدا اس وقت سے ہوئی جس وقت قرآن کی یہ آیت اتر رہی تھی، جبریل ہمارے آقا سردار کو بھیج رہا تھا اور کہہ رہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ ابتدا تھی ہمارے مسلک اور مذہب کی، اور اختتام احکام کے لحاظ سے آخری آیت جو ہماری کتاب میں اتری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے ہمیشہ وفا کی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک۔ ہم جب بھی کوئی بات کہتے ہیں یا اللہ کی یا اللہ کے نبی کی۔ تیسری بات ہمارے سٹیج سے آپ نے کبھی سنی؟ امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام ترمذی کی اپنی رائے، اپنے اقوال، ہمارے سٹیج سے یا اللہ کی یا اس کے رسول کی بات آتی ہے۔ ہم وفا کرنے والے ہیں اور یہ جفا کرنے والے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے بارے میں جاننے کے امام ابو حنیفہ کو پکڑا، ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے عقائد میں ان کو چھوڑ براہ کرم ہم سے ان پتوں پر پھر رابطہ اس کے فرمائیں۔ بعد ابو منصور کو بھی چھوڑ دیا، ابو الحسن عشری کو بھی چھوڑ دیا۔ کیا کہا کہ ہمارے صوفیت کے 4 سلسلے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی۔ چھوڑیے اس بات کو کہ اللہ کے نبی یا صدیق اکبر یا فاروق اعظم یا عثمان غنی یا حضرت علی یا سعید اور سعد، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ جس میں حضرت زبیر بھی آتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہوا تھا اور اس دین حنیف کی حفاظت کے لیے اپنے خون کی آخری قطرے بھی انہوں نے اللہ کی دربار، اللہ کی بارگاہ یہ بتلائیے، امام ابو حنیفہ نقشبندی تھے، قادری تھے، چشتی تھے، سہروردی تھے، تم نے امام ابو حنیفہ سے وفا نہ کی۔ پھر بتلائیے ابو منصور یا ابو الحسن نقشبندی تھے، قادری تھے، چشتی تھے، سہروردی تھے؟ نہیں،
تو پھر یہ چیزیں چار طریقت کے سلسلے کہاں سے آئے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا دین کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارا دین مکمل ہوا، ایک یہودی آ کر کہنے لگا عمر جو آیت تمہاری کتاب میں اتری ہے اگر یہ آیت کہیں ہماری کتاب میں اترتی اس دن کو ہم عید کا